الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجار ذي القربى والجار الجنب صدق الله العظيم وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. رواه مسلم. او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا عنوان ہے پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اور پڑوسیوں کے سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اور احادیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تاکیدیں اور ہدایتیں ارشاد فرمائی ہے، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ اور سلوک کرنا چاہیے، یہ آج کا عنوان ہے. قرآن کی آیت کا وہ حصہ تلاوت کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں والجار ذی القربى والجار الجنب، جو نزدیک کا پڑوسی ہے اور جو دور کا پڑوسی ہے، ان دونوں کے ساتھ بھی احسان کا سلوک کرو. والجار ذی القربى، قریب کے پڑوس، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تعیین اور تشریح کے سلسلے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دو قول منقول ہے. بعضوں نے یوں کہا قریب کا پڑوسی یعنی جس کا مکان ہمارے مکان سے قریب ہو. والجار الجنب، اور دور کا پڑوسی یعنی جس کا مکان ہمارے مکان سے دور ہو. یہ ایک تشریح صحابہ نے کی ہے، اور بعضوں نے دوسری تشریح کی ہے. قریب کا پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ دار بھی ہو، اور دور کا پڑوسی کا مطلب یہ ہے کہ صرف پڑوسی ہے، رشتہ دار نہیں ہے. چنانچہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑوسی تین قسم کے ہیں. ایک تو وہ پڑوسی جو صرف پڑوسی ہی ہے، یعنی اس کا صرف پڑوس کا حق ہے، اس سے زیادہ کچھ حق نہیں ہے. مثلا کوئی غیر مسلم پڑوس میں رہتا ہے تو اس کا صرف پڑوسی ہونے کے ناطے سے حق ہے. دوسرا مسلمان پڑوسی ہے،
یہاں دو حق ہے، ایک تو اس کے پڑوسی ہونے کا حق اور دوسرا اس کے مسلمان ہونے کا حق۔ اسلامی بھائی چارگی کا تقاضا بھی کچھ اور ہے، اس لیے پڑوسی کا بھی حق ہوا اور مسلمان ہونے کا بھی حق ہوا، اور تیسرا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے۔ اس صورت میں تین باتیں ہو گئی، ایک تو پڑوسی کا حق، دوسرا اسلام کا حق اور تیسرا رشتہ داری کا حق۔ تو تینوں طرح کے حقوق جو ہے اس پر عائد ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کر رہے ہیں، قریب کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھی، دور کا پڑوسی ہو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے متعلق بے شمار ہدایتیں بیان فرمائی۔ چنانچہ پہلی روایت پڑھی، اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں سے یہ روایت منقول ہے۔ فرماتے ہیں دونوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال جبرائیل یوصینی بالجہار، فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی برابر تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ عنقریب پڑوسی کو وارث بنا لیں گے۔ یعنی بار بار آتے رہے، بار بار بتلاتے رہے، اور ان کی طرف سے اتنی زیادہ تاکید ہوتی رہی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں کل کو یہ حکم آ جائے گا کہ پڑوسی بھی تمہارے مال میں وارث ہے۔ اگرچہ یہ حکم آیا نہیں، لیکن اس سے پڑوسی کی حقوق کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج ہم نے اپنے معاشرے میں سب سے زیادہ کوتاہی اس معاملے میں کر رکھی ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہنے کے لیے آئیں گے وہ اپنی طرف سے نہیں کہیں گے، بلکہ اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے، اور اللہ کا پیغام بار بار لے کر آنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تاکید کرنا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پڑوسی کا کتنا زیادہ حق ہے۔ دوسری روایت جو تلاوت کی یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر اذا طبخت مرقۃ، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ دوسری روایت ہے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو تاکید فرمائی، جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دو اور پھر اپنے پڑوس کے گھر کو دیکھو اور ان کو پہنچاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی کا کتنا خیال رکھنا ہے، کہ گھر میں اگر سالن پکا رہے ہو، شوربے والا سالن ہے تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ سالن زیادہ ہو جائے گا اور پھر وہ سالن پڑوسیوں تک پہنچایا جا سکے گا۔ اگر کم ہوگا تو جو ہے گھر والوں کو کافی نہیں ہوگا تو پڑوسیوں کو پہنچے گا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اپنی ضرورت کا خیال نہ کرو بلکہ اپنی ضرورت کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں تک پہنچانے کے لیے بھی پانی کو اس سالن میں زیادہ ملا دو۔ چنانچہ پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ گھر میں جو کھانا یا کوئی چیز بنائی جائے تو اس کو پڑوسیوں تک پہنچانا چاہیے۔ حدیث پاک میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اس کی وجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی کہ اپنی ہنڈیا کی بھاپ سے پڑوسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ یعنی جب کھانا پکنے کے قریب ہوتا ہے تو کھانے سے خوشبو پھیلتی ہے، جیسے بریانی پکی، بریانی سے خوشبو اٹھے گی تو وہ پکانے والے کے مکان تک نہیں رہتی ہے بلکہ وہ خوشبو پڑوسی کے مکان تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کرنا چاہتے ہیں کہ اب وہ
جو اس نے کھانا بنایا اور اس کی جو خوشبو پھیلی تو یہ خوشبو پڑوسی کے ناک میں بھی جائے گی، گویا یہ چگلی کرے گی کہ وہاں بازو میں مچھلی پکی ہے، گوشت پکا ہے، یا کباب پکے ہے، یا بریانی پکی ہے، پڑوس میں جا کر یہ خوشبو بتا دے گی۔ ہمارے حضرت تو یوں کہا کرتے تھے، پہلے تو کوکر نہیں تھے، اب تو کوکر آ گئے، تو کوکر میں سیٹی بجتی ہے، جو جہاں سیٹی بجنا شروع ہوئی پہلے تو بھاپ تھا، پہلے تو خوشبو پھیلتی تھی، اب تو سیٹی کی آواز اتنی زور سے بجتی ہے کہ خالی پڑوسی نہیں پورا محلہ سنتا ہے۔ اس لیے کہاں تک خیال رکھنا چاہیے؟ بہرحال جو کچھ پکے وہاں یہاں یہ بتلانا یہ چاہتے کہ آواز اور خوشبو اس پڑوسی تک پہنچے گی، خاص کر اگر وہ اس حیثیت کے ہے نہیں، پڑوس میں رہنے والے ایسے ہیں نہیں کہ ایسا کھانا بنا سکے، ایسی چیزیں لا سکے، تو ان کے گھر میں بچے ہوں گے، ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی ہنڈیا کی بھاپ سے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ مطلب یہ ہے کہ جو پکایا ہے اس میں سے کچھ ان کے گھر بھی بھیج دو تاکہ ان کے بچے کھائے اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر نہیں بھیجیں گے اور خود ہی کھا لیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی اگر کوئی چیز خرید کر لاؤ تو چھپا کر لاؤ، اگر کھلی ہوئی لاؤ گے پڑوسی کے بچے بھی دیکھ لیں گے۔ اب آپ کو چاہیے کہ ان کو بھی دو، جب بچوں نے دیکھا ہے ان کے دل میں بھی حرص و طمع پیدا ہوگی، وہ بھی اپنے ماں باپ کے سامنے ضد کریں گے اور یہ چیز ان کو ملے گی نہیں، ماں باپ کی اتنی طاقت نہیں کہ لا کر دے سکے، تو یہ ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے گا۔ ماں باپ جو ہے ساتھ ساتھ میں ان کے ماں باپ کو بھی تکلیف، بچوں کو بھی تکلیف، بچے مطالبہ کر رہے ہیں اور ماں باپ اس مطالبے کو پورا نہیں کر پا رہے تو حسرت ہوگی، کیونکہ ان کی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی خواہش پوری کر سکے، تو یہ چیز ان کے لیے تکلیف کا باعث ہو جائے گی۔ اس لیے شریعت نے حکم دیا کہ اگر لانا ہے تو چھپا کر لاؤ، ورنہ آپ جو چیز لائے ہو اس میں سے پڑوسی کو بھی پہنچا دو تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارے اکابر کا مزاج دیکھو یہ سب روایتیں، یہ سب احادیث، اس سے ہمارے اکابر کتنا اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت مولانا سید اصغر حسین جو میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، یہ دیوبند کے اساتذہ میں سے تھے، ایک مرتبہ راندیر آئے ہوئے تھے، یعنی سورت کے قریب ایک شہر ہے راندیر، وہاں آئے ہوئے تھے، وہیں حضرت میاں صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور وہیں مدفون ہوئے، راندیر ہی کے قبرستان میں آپ کی قبر ہے، حالانکہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ میں سے تھے۔ جو مدارس میں سنن ابو داؤد پڑھائی جاتی ہے اکثر اس کی سند انہی کے واسطے سے، حضرت میاں صاحب کے واسطے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔ ان کا پورا خاندان ہی بزرگی کے اندر دیوبند میں مشہور تھا، حضرت میاں صاحب کا خاندان۔ چنانچہ ان کے عجیب و غریب حالات لکھے ہیں۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی معارف القرآن ہے، ان کے بھی یہ میاں صاحب استاد ہوتے تھے۔ تو میاں صاحب بڑی محبت اور بڑی بے تکلفی کیا کرتے تھے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب سے جو ہے بڑی بے تکلفی تھی۔ مفتی شفیع صاحب کے صاحبزادے مفتی تقی صاحب، مفتی محمد تقی صاحب، ان کے متعلق یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عصر کے بعد میں نے والد صاحب یعنی مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں، مفتی محمد تقی صاحب فرماتے کہ میں نے اپنے والد صاحب یعنی مفتی محمد شفیع صاحب کے ساتھ ہم دونوں ان کی ملاقات کے لیے ان کے گھر گئے، منی میاں صاحب کے گھر گئے۔ جب ہم پہنچے تو حضرت نے پوچھا مفتی جی آم چوسوں گے؟ والد صاحب نے کہا حضرت آم اور وہ بھی آپ کے ہاتھ سے ملے تو پھر کیسے نہیں چوسیں گے، کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ تو حضرت کھڑے ہوئے، ٹوکرے میں آم لا کر رکھ دیے، چوسنے والے آم جو ہوتے تھے وہ لا کر رکھ دیے، اور دوسرا بازو میں خالی ٹوکرا لا کر رکھ دیا تاکہ چوس کر جو ہے وہ خالی ٹوکرے میں اس کے چھیل کے اس کی جو ہے گٹلیاں وغیرہ سب وہ خالی ٹوکرے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ جب یہ لوگ آم چوس کر فارغ ہو گئے
تو جس ٹوکرے کے اندر چھلکے اور گٹلیاں جمع ہوئی تھی وہ ٹوکرا والد صاحب نے باہر پھینکنے کے لیے اٹھایا، یعنی مفتی محمد شفیع صاحب نے وہ ٹوکرا کہ میں اس کو کچرا ہے باہر پھینک کر آ جاتا ہوں. تو حضرت میاں صاحب فرمانے لگے مفتی جی چھلکے پھینکنے آتے ہیں؟ والد صاحب نے کہا حضرت چھلکا پھینکنا بھی کوئی فن ہے کہ جس کے سیکھنے کی ضرورت پیش آئے؟ فرمایا ہاں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، لاؤ میں تم کو بتاتا ہوں. چنانچہ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت نے گٹلیاں الگ کی اور چھلکے الگ کیے. اس کے بعد باہر گئے اور محلے کے 3 کونوں پر تھوڑے تھوڑے چھلکے الگ الگ جگہ پر ڈالے. ایک جگہ چھلکے نہیں ڈالے، الگ الگ جگہ پر چھلکے 3 جگہوں پر ڈالے. اس کے بعد جو گٹلیاں تھیں، چھلکے تو ایک جگہ پر جو ہے الگ الگ 3 جگہ پر ڈال دیے اور ایک جگہ پر ساری گٹلیاں ڈال دی. پھر گھر واپس آ گئے. اب جب گھر واپس آ کر کہا کہ دیکھو ہم نے سب ڈال دیا، دیکھ لیا آپ نے، چھلکے الگ الگ ڈالے اور گٹلیاں ایک جگہ ڈال دی. پھر آ کے یوں کہنے لگے ہمارا یہ محلہ غریبوں کا محلہ ہے. جب وہ لوگ ایک جگہ پر اتنی ساری گٹلیاں اور چھلکے پڑے ہوئے دیکھیں گے تو ان کو خیال ہوگا کہ کس نے اتنے سارے آم کھائے ہیں، اور ان کے پاس غریب ہونے کی وجہ سے اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ خرید کر کھا سکے. تو اتنی گٹلیاں اور چھلکوں کو دیکھ کر ان کو اپنی حالت پر غم اور افسوس ہوگا کہ ہائے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوئے کہ ہم خرید سکتے، اور ان کی تکلیف کا میں ذریعہ بننا چاہتا نہیں ہوں. مفتی صاحب کے صاحبزادے لکھتے ہیں حالانکہ حضرت میاں صاحب کے یہاں جتنے آم آتے تھے اس میں حضرت کا یہ معمول تھا کہ آدھے سے زیادہ تو پڑوسیوں کے بچوں کو بلا بلا کر کھلا دیتے تھے، رکھتے نہیں تھے، دوسرے مہمانوں کو کھلاتے تھے، خود 1-2 آم کھانے کی نوبت آتی تھی. لیکن اس کے باوجود حضرت فرماتے ہیں پھر یوں فرمائے کہ دیکھو چھلکے تو الگ الگ جگہوں پر اس لیے ڈالے کہ ہمارے محلے والوں کی بکریاں انہی جگہوں پر جمع ہوتی ہے، وہ چھلکے ان کے کام آ جائیں گے. اور جہاں گٹلیاں ڈالی ہے وہ محلے کے غریب بچے وہاں کھیلتے ہیں، اس کو توڑ کر اندر سے گودا نکالیں گے اور اس کو سینک کر کھا لیں گے، کوئی چیز ضائع نہیں جائے گی. حضرت نے ان کا اتنا زیادہ اہتمام کیا تاکہ پڑوسی کو بھی تکلیف نہ ہو اور آم کی کوئی چیز ضائع نہ ہو. دوسرا ایک واقعہ خود حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت کا مکان کچا تھا، میاں صاحب کا مکان کچا تھا، ان کی چھت کھپریل کی تھی اور دیوار مٹی کی تھی. آپ جانتے ہیں کہ بارش کا جب زمانہ آتا ہے تو چھت اوپر سے جو ہے ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. مٹی کی دیواروں پر بھی کوئی آڑ رکھنی پڑتی تھی تاکہ بارش کا پانی سیدھا مٹی پر نہ لگے ورنہ دیوار کو نقصان پہنچائے گا. تو حضرت میاں صاحب کو ہر سال وہ سب ٹھیک ٹھاک کرنا پڑتا تھا، اس کو بھی ٹھیک کرو، اوپر کی دیوار کو بھی ٹھیک کرو، سب کو ٹھیک کرنا پڑتا تھا. اس کی وجہ سے گھر کا سامان وغیرہ باہر نکالنا پڑتا تھا، ہر سال کا یہ خرچہ تھا. مفتی صاحب فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے کہا حضرت ہر سال آپ یہ تکلیف اٹھاتے، اتنا سارا خرچہ برداشت کرتے ہیں، اگر 10-15 سال کا خرچہ شمار کیا جائے تو آپ کا پکا مکان بن جائے گا. تو اس پر میاں صاحب فرمانے لگے کہ ہاں بھائی ہمارے بوڑھے دماغ میں تو یہ بات کبھی آئی ہی نہیں جو آپ کے دماغ میں آئی. اس کے بعد یہ فرمایا دیکھو ہمارا پورا محلہ غریبوں کا محلہ ہے، سب کے مکانات کچے ہیں، اگر میں اپنا مکان پکا بنا لوں گا تو میرا پکا مکان دیکھ کر ان لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ ہائی ہم تو اپنا مکان پکا نہیں بنا سکتے. اس کی وجہ سے ان پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی تو یہ کیا اچھا لگے گا کہ اپنا مکان پکا بنا کر بیٹھ جاؤ اور پڑوسیوں کی تکلیف کا باعث بنوں. چنانچہ حضرت مفتی صاحب فرماتے، مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے سارے محلے والوں کے مکانات پکے پہلے بنے، اس کے بعد حضرت نے اپنا مکان پکا بنایا. تکلیف برداشت کرتے رہے، حالانکہ استطاعت تھی بنا سکتے تھے، لیکن پڑوسیوں کا اتنا زیادہ اہتمام کیا
یہ بہت اہم چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید فرما رہے کہ اگر آپ کے گھر پر شوربے والا سالن بنا رہے ہو تو پانی تھوڑا زیادہ ڈال دو اور پڑوسی تک بھی اس کے پہنچانے کا اہتمام کرو. دوسری روایت لائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں اور اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة من لا يؤمن جارہ بوائقہ. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے پڑوسی اس کے شر سے مطمئن نہ ہو. جنت کے داخلے کو منع کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس کے پڑوسی کو اس کی طرف سے خطرہ ہے، یعنی وہ تکلیف تو نہیں پہنچاتا، ابھی تک اس نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، لیکن اس کا مزاج ایسا اکھڑ قسم کا ہے کہ پڑوسی کو ہر وقت خطرہ لگا رہتا ہے، معلوم نہیں یہ کب کیا کر ڈالے گا. اس کا مزاج ایسا ہے. جیسے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ کرتے تو نہیں ہیں لیکن حالات اور عادت کی وجہ سے پڑوسی ہر وقت سہمے رہتے ہیں کہ کچھ اطمینان نہیں ہے کہ کب یہ کیا کر ڈالے. ایسے آدمی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ قسم کھا کر یوں فرما رہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں. ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے متعلق سوچے ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے ہیں، ان کو ہماری طرف سے تکلیفیں اور ایذائیں کیسی پہنچتی ہے. اس کے باوجود ہماری بزرگی اور ہماری نمازی اور ہمارے حاجی ہونے پر کوئی دبا نہیں آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں وہ مومن ہی نہیں اللہ کی قسم. اور ایک روایت میں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. ایک آدمی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے پڑوسی یہ کہتے ہو کہ تو اچھا ہے تو سمجھ لے کہ تو اچھا ہے، اور اگر تیرے پڑوسی تجھے برا کہتے ہو تو برا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھائی اور برائی کا معیار ہمیں بتلا دیا. اور یہ بہت اہم چیز ہے جس کی طرف آج معاشرے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بڑی کوتاہی اور بڑی غفلت جو ہے اس سلسلے میں ہماری طرف سے ہو رہی ہے. دوسری روایت یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. دیکھو یہاں ایک جملہ ہے فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، یعنی کوئی ایسا انداز اور کوئی ایسی روش یا کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کرے جس کی وجہ سے پڑوسی کو تکلیف ہو. مختلف طریقوں سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان میں سے کسی بھی طریقے سے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. پہلے بھی یہ روایت آ چکی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا. اسی مناسبت سے یہ روایت بھی پیش کی. بلکہ برائی کا معاملہ اگر پڑوسی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو دوسروں کے ساتھ کیے جانے والے معاملے کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ کوئی گناہ انسان دوسرے سے کرے اور کوئی گناہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کرے تو اس کا وبال خطرناک ہے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم زنا کو کیسا سمجھتے ہو؟
تو انہوں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، حرام کام ہے، اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے تو یہ دوسری 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ پڑوس کا یہ حق تھا کہ ہم پڑوسی کی عورتوں کی طرف بری نگاہ سے دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان دوسری عورت سے زنا کرے اور ایک پڑوس کی عورت سے زنا کرے، فرمایا دوسری عورت کے ساتھ 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرے اس سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی حال چوری کا بھی ہے کہ ایک ہے پڑوسی کی چوری، پڑوسی ہونے کے ناطے سے یہ توقع اور امید رکھتا ہے کہ یہ تو آڑے وقت میرے کام آئے گا، میری عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرے گا تو یہ میری حفاظت کرے گا، یہ تو پڑوسی کا حق تھا۔ لیکن حفاظت کرنے کے بجائے اور اس کی اعانت کرنے کے بجائے، پشت پناہی کرنے کے بجائے خود ہی وہ پڑوسی کے ساتھ گناہ کر رہا ہے، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے اس کو بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کے ساتھ ہدیے کا معاملہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے مکان کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اتنی مقدار میں ہو کہ دونوں کے پاس بھیجی نہیں جا سکتی تو کس کے پاس بھیجے؟ اگر دونوں کے پاس بھیجی جا سکتی ہے تو دونوں کے پاس بھیج دے، اگر دونوں کے پاس بھیجی نہیں جا سکتی ہے تو عائشہ نے سوال کیا کہ دونوں میں سے کس کو دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مکان کا دروازہ تیرے دروازے سے قریب ہو اس کو دے دے۔ اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ دروازے کے قریب ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے حالات سے دوسرے کے مقابلے میں زیادہ باخبر ہوگا، آپ کے ہاں کیا آتا ہے کیا جاتا ہے سب اس کی نظروں سے گزرتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے ہاں کبھی کوئی چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، دشمن آ گیا تو آپ کی مدد کی ضرورت پڑی تو دوسروں کے مقابلے میں سب سے پہلے وہی پہنچے گا، اس لیے اس کا حق سب سے زیادہ ہے۔ پھر بہترین پڑوسی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ تعالی خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ تبارک وتعالی خیرهم لجارہ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور بہترین پڑوسی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو۔ دیکھو ہمیں محلے میں کیسے رہنا، ہمیں اپنے پڑوس میں کیسے رہنا، اس کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی کر رہے ہیں۔ اپنے محلے میں گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، یہ مسلمان محلے ہے، اور مسلمان محلوں سے بجائے اچھے اخلاق اور جو اچھی تربیت اس کا دوسروں کو علم ہو، بجائے اس کے لوگ یہاں سے گالی سن رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے مسلم محلوں میں یہ سب کام نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، ایک دوسروں کی غیبتیں، عورتیں زور زور سے بول رہی ہے، زور زور سے باتیں کر رہی ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ اس لیے جو ہے ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ محلے میں اس طرح رہو، بہترین ساتھی بن کر رہو کہ ہم تمام ساتھیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا تو طے کر لے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنے پڑوس میں، محلے میں، بستی میں، کالونی میں، سوسائٹیوں میں رہنے والوں کی ذمہ داریاں ہے کہ ہماری ذات سے لوگ پناہ نہ مانگے کہ کب یہ گھر خالی کر کے یہاں سے جائے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس کے سوسائٹی میں آنے سے، محلے میں آنے سے، بلڈنگ میں آنے سے، کہ اس کی وجہ سے سارے بلڈنگ والے پریشان ہیں۔
یہ ایمان والا نہیں ہے. ایمان والے کی شان یہ نہیں ہے. ایمان والے کی شان تو یہ سارے لوگ بلائے کہ میرے محلے میں تم آؤ. آج جو ہے ایمان والے سے لوگ پناہ مانگنے لگے، اس لیے کہ ہم نے جو اخلاق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے تھے وہ اخلاق ہم نے چھوڑ دیے. اس اخلاق کو ہم نے جو ہے ختم کر دیا. اگر اس اخلاق کے ساتھ رہیں گے تو لوگ ابھی بھی ہم کو یاد کریں گے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم کو یاد کریں گے کہ ایک بہت اچھا انسان تھا، اس کے رہنے سے ہمیں پوری بلڈنگ کو فائدہ تھا. نماز کے وقت بلا لیتا تھا، دین کے کاموں میں جو ہے ایک دوسروں کا سپورٹ کرتا تھا، مرنے کے بعد بھی اچھائیوں کے ساتھ وہ ہمارا تذکرہ کریں گے. اس لیے جو ہے محلے میں، سوسائٹی میں اور جو ہے علاقوں میں جہاں جہاں ہمارا رہنا ہو اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا چاہیے کہ جس سے ان کی زبان سے ابھی بھی اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں نکلے اور اچھے کلمات نکلے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بہترین پڑوسی وہ ہے، اللہ کے نزدیک وہ پڑوسی بہترین ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کے یہاں چوہے بہت بڑھ گئے، چوہے آ رہے گھر میں. اس کی وجہ سے وہ پریشان تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنی مجلس میں شکایت کی کہ چوہے بہت ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے بہت پریشانی لاحق ہوتی ہے. کسی نے کہا حضرت ایک بلی پال لو تو سارے چوہے بھاگ جائیں گے، چوہوں کا علاج خود بخود ہو جائے گا. خیر یہ بات ہو گئی. چند دن گزرنے کے بعد پھر انہوں نے وہی بات دہرائی. کسی نے کہا حضرت آپ کو تو پہلے ہی مشورہ دیا تھا کہ بلی پال لو سارے چوہے بھاگ جائیں گے، چوہوں کا علاج ہو جائے گا، آپ بلی کیوں نہیں پالتے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا بھائی بلی پالنے کی ہمت اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر میں بلی لے آیا اس کو دیکھ کر چوہے میرے گھر سے پڑوسی کے گھر میں بھاگ جائیں گے. میرے گھر سے تو چلے جائیں گے لیکن کہاں جائیں گے؟ پڑوسی کے گھر میں جائیں گے. جب میں ان چوہوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا تو میں یہ چوہے اپنے پڑوسی کے لیے کیسے پسند کروں؟ یہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے تھے. جو اپنے لیے پسند نہ کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو. ہم جس طرح پسند نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں چوہے آئے، اسی طرح یہ بھی پسند نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی کے گھر میں چوہے جائے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل تھا. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہی مزاج ہمارا بن گیا تو کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں رہے گا. نہ محلے میں جھگڑا رہے گا، نہ معاشرت میں رہے گا، نہ سوسائٹیوں میں رہے گا، بلکہ پورا سماج اور پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے گا. اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیم ہے. جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. جب اس پر عمل کیا جائے گا تو اب جو ہے سب کو خیر پہنچے گی، سب کو بھلائی پہنچے گی، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں پہنچے گی. ضرورت ہے اس بات کی کہ جو پڑوسیوں کے حقوق اللہ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، جو تاکید کی ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے. اگر ہم خیر پہنچا سکتے، اچھا سلوک کر سکتے ہیں تو بہترین پڑوسی کہلائیں گے، ورنہ کم از کم اس کا تو اہتمام ضرور ہونا چاہیے کہ ہماری طرف سے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له
ولا وزير له، ويا خالق الشمس والقمر المنير، ويا اسمة البائس الخائف المستجير، ويا رازق الطفل الصغير، ويا جابر العزم الكثير، أدعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الضرير، دعاء من خضعت لك ركبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها. اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجو إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم من النار. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك عن خلقك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك من سواك. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. اللهم اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا. اللهم انصرنا على من آدانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر
لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم تجاوز عن امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما، گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم سیاہ کار ہے۔ اے اللہ گناہ کر کر کے ہم نے تو اپنی زندگیوں کو گنواہ دیا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اسے بجا نہ لائے، جن کاموں سے منع فرمایا اسی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے ہم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، آپ کا کھاتے رہے اور آپ کا مقابلہ کرتے رہے، آپ کا دیا ہوا استعمال کرتے رہے اور آپ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اے اللہ ہم تنہائیوں میں گناہ کرتے رہے، اپنے آپ کو سمجھاتے رہے کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، لیکن وہاں بھی آپ ہمارے گناہ کو جاننے والے تھے، ہماری نافرمانیاں آپ کے علم سے باہر نہیں تھی۔ آپ کی اے اللہ قدرت، اے اللہ آپ کی اے اللہ احاطہ علم، اے اللہ اس وقت بھی اے اللہ ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ اے اللہ اے پروردگار ہم کو سب کا خوف رہا، آپ کا خوف نہیں رہا۔ دل میں خیال آیا باپ نہ دیکھے ماں نہ دیکھے، یہ خیال نہیں آیا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ آپ نے اسی لیے دیا تھا کہ یہ استحضار ہر ایمان والے کے دل میں پیدا ہو جاتا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اے اللہ گناہ کرنے کے موقع پر آپ کا استحضار ہو جائے، اے اللہ آپ کا دھیان آ جائے تو اے اللہ گناہ سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ اے اللہ اس دھیان کو پیدا کرنے کے لیے، اے اللہ اس استحضار کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ پورا رمضان کا مہینہ گزر گیا، اے اللہ یہ آخری رات ہے۔ اے اللہ اس آخری رات میں آپ فیصلہ کر دیجئے، اے اللہ ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے مغفرت کا، اے اللہ سب کو بخش دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے مولا، چاہے ہم معافی کے لائق نہ ہو پھر بھی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہماری زبان چاہے گندی ہو، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ چاہے گندے ہو، لیکن مولا اب تو اس ایک رات میں معاف فرما دیجئے۔ اللہ اس رات میں بھی معاف نہیں کیا تو ہماری معافی کا پھر کون سا دن آئے گا؟ اے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں تو آپ سے پوری امید ہے، آپ کبھی بھی محروم کرنے کے لیے توفیق نہیں دیتے۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کو آپ نے معاف کیا ہے۔ اے اللہ آپ ہمیں اور اللہ پوری امت کو 100% معاف فرما دیجئے۔ اللہ سب کے گناہ کو بخش دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، بیوی بچے، اہل و عیال، رشتہ دار، اعزاء، قارب، دوست احباب، محسنین، متعلقین، اساتذہ، تلامذہ، مؤمنین، مؤمنات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کے چھوٹے بڑے، اول آخر، ظاہر باطن سارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اللہ سب کو رحمت کا حقدار بنا دیجئے، سب کو مغفرت کا حقدار بنا دیجئے، سب کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ سب کو نمازوں کی پابندی عطا فرمائیے، دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق عطا فرمائیے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں سنتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، عقائد صحیحہ، علوم نافعہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرمائیے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائیے۔ اے اللہ نیکیوں کی رغبت اور طاعات اور عبادات کی رغبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے، گناہ اور معاصی کی نفرت ہمارے قلوب میں بٹھا دیجئے۔ اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی نہ کرے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں وہ استحضار، اے اللہ اپنی ذات کا وہ استحضار عطا فرما دیجئے کہ ہم تنہائیوں میں بھی آپ کی نافرمانی سے بچا لے۔ اے اللہ جب تک آپ حفاظت کریں گے نہیں ہم گناہ سے بچ نہیں پائیں گے۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ غلط اڈوں پر جانے سے بچا دیجئے، برے دوستوں کی دوستیوں سے بچا دیجئے، بری صحبتوں سے بچا دیجئے، اور اللہ گناہ اور نافرمانی کرنے سے ہماری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنے نیک بندے بندیوں میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ اپنا وہ تقوی، اپنا وہ پرہیزگاری عطا فرما دیجئے کہ تنہائی میں بھی ہم آپ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارے۔
اے اللہ ہمیں اپنے قصور کا، اپنے عیوب اور ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی فکر نصیب فرمائیے۔ اللہ تو اپنے شان ربوبیت سے ہماری بہترین تربیت فرما دیجئے۔ رمضان جائے گا اے اللہ پھر ہماری بدعمالیاں ہم پر کہیں غالب نہ آ جائے، پھر شیطان ہم پر حملہ نہ کر لے، پھر نفس ہمیں گناہ کی طرف مائل نہ کرنے لگے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی توبہ پر ثابت قدمی عطا فرمائیے کہ رمضان میں کتنا اچھا ماحول ہوتا ہے، اعتکاف ہوتا ہے، آپ کی طرف رجوع ہونے کی انابت کی توفیق ملا کرتی ہے۔ اے اللہ رمضان کے بعد اے اللہ ان کے انوارات سے ہم کو محروم نہ فرمائیے، اے اللہ اس کے اثرات اے اللہ پوری زندگی باقی رکھیے، اور اے اللہ ہمیں نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور گناہ اور نافرمانی سے مکمل بچنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کی اے اللہ نیکی کا شوق اور جذبہ اور اللہ اس کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے دلوں کو آپ کی یاد سے آباد فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ اور منیبہ، اور ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دیجئے۔ ہمارے دل بڑے گندے ہیں، کفر و شرک سے، نفاق و شقاق سے، عجب سے، غرور سے، کبر سے، حب جاہ حب مال سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، شح سے، شہوت سے، غضب سے، ریا اور سما سے، حرص اور طمع سے، اشراف اور سوال جاہ کی، مال کی، چیزوں کی محبتوں سے ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما دیجئے۔ اے اللہ دلوں کی گندگیاں دور کر دیجئے۔ اے اللہ اچھے اخلاق سے دلوں کو مزین فرما دیجئے، ایمان و یقین سے، تسلیم و رضا سے، جود و سخا سے، تقوی و طہارت سے، خشیت و خوف سے، صبر و شکر سے، تقوی و طہارت سے، آپ کے وعدوں پر یقین سے، ایمان، احتساب، اتباع سنت اور اخلاص کی کیفیات سے اے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ اور منیبہ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت اور محبت کے انوار سے منور فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اے اللہ سب کے حقوق جان جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ ایسی زندگی ہمیں گزارنے کی توفیق دیجئے، ایسے اخلاق عطا فرمائیے ہماری ذات سے اے اللہ کسی انسان کو، کسی جانور کو، چرند پرند کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے خیر کا اور نفع کے پہنچنے کا ذریعہ بنائیے، لوگوں کو اے اللہ ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے، ہر ایک کے حقوق جان جان کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ حضور پاک ان کا امتی جہاں کہیں ہو ہر ایک کے ایمان، اعمال، جان مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دیجئے، بیماروں کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستقرہ عطا فرمائیے، بے روزگار کو لال وسعت و برکت والے روزگار عطا فرمائیے، بے نکاحی جوڑوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرمائیے، میاں بیوی میں محبت الفت جوڑ پیدا فرمائیے۔ اے اللہ اس شادی کی حقیقی خوشیوں سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ جو چیزیں ان کی شادی کی خوشیوں میں رکاوٹ بنتی ہے اے اللہ وہ ساری چیزیں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جو چیزیں شادی کی خوشیاں دلاتی ہے اے اللہ جو چیزیں اس دیواجی مسرتیں اور زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے اے اللہ وہ ساری چیزیں گھروں میں سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دیجئے، نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرنے کی، ماں باپ سے دعائیں لینے کی اور ماں باپ کے ساتھ راحت رسانی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا بنائیے، محلوں میں بھی اے اللہ اس طرح رہنے کی توفیق دیجئے کہ لوگ ہمیں اچھائی سے یاد کریں، ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگ ہمیں اچھائی کے ساتھ یاد کرے۔ اے اللہ اس طرح ہمیں محلوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری نگاہ ہمارے محلے میں، ہمارے پڑوسی میں کسی عورت کے اوپر اٹھنے نہ پائے۔ اے اللہ کسی کی عزت ہم سے داغدار نہ ہو۔ اے اللہ اس طرح عفت اور اے اللہ حیا کے ساتھ مرد اور عورت سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ پورے معاشرے کو پاکیزہ بنا دیجئے۔ اللہ معاشرے میں جو بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے
بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے، زنا عام ہوتا جا رہا ہے، اے اللہ معاشرے کو اے اللہ ان گناہوں سے پاک کر دیجئے، اے اللہ معاشرے کو سنوار دیجئے، اے اللہ معاشرے میں خوشگوار تبدیلی پیدا فرما دیجئے، اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما دیجئے، سود سے، حرام لقموں سے، مشتبہ آمدنیوں سے اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرمائیے، کوئی حرام لقمہ ہمارے بدن کا جز نہ بنے، ہمارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہ جائے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، اور اے اللہ حلال کا اہتمام عطا فرما، حلال کی برکتوں سے مالا مال فرما، ہماری روزی روٹیوں میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما، اے اللہ جب دنیا سے جائے معلوم نہیں ہے ہمارا آخری وقت کہاں نکلے گا، ہمارا آخری سانس کہاں نکلے گا، اے اللہ جانا ضرور ہے، اے اللہ اس حال میں اے اللہ ہمارا آخری سانس نکل رہا ہو کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، آپ ہم سے راضی ہو، ہم آپ سے راضی ہو، آپ سے ملاقات کا شوق دل میں ولولہ لے رہا ہو، اے اللہ جنت میں پہنچنے کا انتظار ہو رہا ہو، آپ کے دیدار کا انتظار ہو رہا ہو، اے اللہ جس مرنے کو آپ نے اور آپ کے نبی نے پسند کیا ہو، اے اللہ ایسا مرنا نصیب فرما، اور جن موتوں سے آپ نے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، جلنے کٹنے کی موت سے، برے حادثات سے ہماری حفاظت فرما، سکرات کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، نزا کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے عذاب سے ہم کو بچا دینا، قبر کے گڑھے کو جنت کا باغ بنا دینا، اے اللہ مرنے کے بعد آنے والی جو لامحدود زندگی ہے اے اللہ میدان حشر کی رسوائی اے اللہ وہاں نفسی کے عالم سے ہماری حفاظت فرمانا، اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمانا، پل صراط پر عافیت کے ساتھ پار کر دینا، بغیر حساب کتاب کی جنت الفردوس عطا فرمانا، آپ ان کے دست مبارک سے جام کوثر کا پینا نصیب فرمانا، آپ کی شفاعت ہمارے ایک میں قبول فرمانا، اپنے دیدار سے ہم سب کو مالا مال فرمانا، اے اللہ کورونا وائرس کو پوری دنیا سے ختم فرما دے، اے اللہ ایسی وبا ایسی مصیبت آئی، دوسری لہر چل رہی ہے، کہنے والے کہہ رہے تیسری لہر بھی آنے والی ہے، اے اللہ یہ بیماریاں اے اللہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں آتی ہے، اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہے، اے اللہ تو ہمارا امتحان نہ لے، اے اللہ بغیر امتحان کے اس وبا اور اس بیماری کو اے اللہ پوری دنیا سے اٹھا دے، اے اللہ سب کو شفا دے دے، اور اللہ جو لوگ اس بیماری سے رخصت ہو گئے اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا دے، بہت سارے لوگ ہاسپٹل میں ہے، کوئی وینٹیلیٹر پر ہے، اے اللہ جاکنی کے عالم میں ہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، اے اللہ رمضان کا مہینہ ہے، کیا سحری ہو رہی ہوگی، کیا افطاری ہو رہی ہوگی، اے اللہ تو سب کو شفا دے دے، سب کو صحت دے دے، اور اللہ عید سے پہلے سب کو اپنے گھروں پر لوٹا دے، اللہ پوری دنیا سے کورونا کو ختم کر دے، جو بیماری سے بچے ان کو بچائے رکھیو، اے اللہ ہم کمزور ہے، اللہ تو ہمارا امتحان نہ لے، بغیر امتحان کے کامیابی نصیب فرما، اللہ جو نعمتیں جو صلاحیتیں آپ نے عطا فرمائی ہے اے اللہ یہ سب دین کی محنت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دیر دور تک کے لیے اخلاص اور استقامت کے ساتھ قبول فرما، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی فرما لے، اے اللہ رمضان میں جو کچھ بھی کیا کروایا آپ نے کروایا ہے اے اللہ ضرور ٹوٹا پھوٹا ہے لیکن قبول کرنے والی ذات آپ کی کامل ہے، اے اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے قرآن کی تلاوت کو قبول فرما، ذکر و اذکار کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو ذرہ برابر خیر کا وجود میں آیا ہو اللہ تو اس کی آبیاری فرما کر اے اللہ اس کی اللہ اثرات کو دیر تک باقی رکھتے ہوئے اے اللہ ان کے اثرات کے ساتھ اور ان نیکیوں کے ساتھ ہمیں اور پوری امت کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہر طرح کے گناہ سے جس طرح سے آپ نے رمضان بچایا پوری زندگی ان گناہوں سے ہمیں بچائے رکھیو، اے اللہ بہت جلدی مسجد کے دروازے کھول دیجئے، اللہ بیت اللہ کے دروازے کھول دیجئے، اللہ بہت دلوں میں شوق ہو رہا ہے آپ کے گھر پر آنے کا، اے اللہ جلدی سے اللہ اسباب پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ساری رکاوٹیں دور فرما دیجئے، اے اللہ فلسطین کے مسلمان کی مظلوم مسلمانوں کی بھی مدد فرمائیے، اے اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دیجئے، اے اللہ ان کی پوری نصرت فرما دیجئے،
فرمائیے، جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ تمام مسلمانوں کی مدد فرمائیے، اے اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دیجیے، یہود اور نصارہ اور ہنود کے شر سے اور ان کے غلبے سے اسلام اور اہل اسلام کی پوری پوری حفاظت فرما، اہل حق کو غلبہ نصیب فرما، باطل کو پاش پاش فرما، ان کی تمام طاقتوں کو پاش پاش فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے پھیلنے کی اور عام ہونے کی شکل صورتیں پیدا فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، بے دینوں اور ملحدوں کے ہاتھوں سے اقتدار کو لے کر امانت دار دیندار لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما، خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما، اے اللہ جو لوگ اسلامی تشخص کو عام کرنا چاہتے ہیں ان حکمرانوں کی مدد فرما، اے اللہ اپنوں کی غداریوں سے دوسروں کی سازشوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ مدارس خانقاہ تبلیغی مراکز اے اللہ دینی تمام شعبے جماعتیں جمعیتیں سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر کام ہر شعبے میں مخلص فعال دیجال کار عطا فرما، اے اللہ کام کرنے والوں کو پوری امانت اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پورے رمضان کو ہمارے حق میں سلامت والا بنا، ہم کو رمضان کے حق میں سلامت والا بنا اور رمضان کو ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ جو اعتکاف کیا گیا اے اللہ ان اعتکاف کو بھی قبول فرما، اپنے ساتھ تعلق کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، اے اللہ اس مسجد کو بھی مسجد نبوی کا نمونہ بنا دے، اعمال سے آباد فرما دے، اس محلے پر بھی اپنی خصوصی فضل اور رحمتیں نازل فرما، اللہ سب کو ہے اللہ دیندار بنا، سب کو سنتوں کا اہتمام عطا فرما، سب کی دنیا آخرت خوشگوار بنا، اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمارے ساتھ راحت رسانی کا معاملہ کیا خدمت کی اس کا بہترین جزائے خیر اور بدلہ تو اپنی شائن شان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر طرح کی ان کی ضرورتیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ آج تک آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے، آج بھی آئندہ کے لیے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جتنی خیر اور بھلائی کی لائن کی دعائیں مانگی بتلائی اللہ وہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، جن چیزوں سے پناہ چاہیے ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جزا اللہ عنا محمدا بما وعلو صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔